بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ چند ماہ کا تھا کہ اسے قے کا عارضہ لاحق ہو گیا۔ میں اسے شہر کے سب سے بڑے ہیلتھ اسپیشلسٹ ڈاکٹر اظہر چغتائی کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے معائنے کے بعد فرمایا، اسے الٹا سلایا کیجیے، ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک ایک کر وہ مجھے یوں دیکھنے لگا جسے ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، دوائی؟ انہوں نے خالی پرچم میری جانب بڑھاتے ہوئے فرمایا، کوئی دوائی نہیں، بچوں کو دوا صرف اشد ضرورت کے تحت دی جاتی ہیں۔ میں اور اہلیہ خالی پرچہ لے کر آ گئے اور بچے کے قے کی شکایت الٹا سونے سے ٹھیک ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد اس کے دانت نکلنے کے دن آئے تو میں ایک بار پھر اسے لے کر ڈاکٹر اظہر چغتائی کی خدمت میں حاضر ہوا اور دانشوری بگاڑتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ بچوں کی جب دانت نکلتے ہیں تو اس کے سبب ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، جس سے یہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بچے کے لیے کوئی ایسی دوا لکھ دیجیے تو اس کا پیٹ خراب نہ ہو اور یہ ہٹا کٹا رہے۔ ڈاکٹر اظہر عینک کے اوپر سے گورتے ہوئے میری دانشوری پر حملہ اور ہوئے، نہیں، میں بالکل نہیں جانتا کہ دانت نکلنے سے بچوں کا پیٹ خراب ہوتا ہے۔ یہ راز کب دریافت ہوا؟ اردو مجھے بہت پڑی، مگر ضبط سے کام لیتے ہوئے ان کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے گزارش کی، میرے دونوں بڑے بچوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے اور یہ تو عام معروف بات ہے۔ حیرت ہے آپ نہیں جانتے؟ ڈاکٹر صاحب بولے، یہ ان پڑھ گرانوں کا تصور ہے کہ دانت نکلنے سے پیٹ خراب ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بچے کے دانت نکلتے ہیں تو اس کے مسوڑوں میں کھجلی ہوتی ہے، جس کی سبب وہ بار بار ہاتھ منہ میں ڈالنے لگتا ہے، کیونکہ ہاتھوں پر جراثیم ہوتے ہیں، سو یہ بچے کے پیٹ میں جا کر خرابی پیدا کر دیتے ہیں۔ حل اس کا یہ ہے کہ بچے کے دانت نکلنے کے ایام میں مناسب وقفے کے ساتھ دن میں 4 بار اس کے ہاتھ صابن سے دھوئیں۔ یہ کہہ کر وہ پچھلی بار کی طرح یوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر بیٹھ گئے جسے انہیں مزید کچھ نہیں کرنا۔ عرض کیا، دوائی کوئی نہیں؟ فرمایا، کوئی نہیں۔ کچھ مدت تک بچے کا گلا اور سینہ خراب ہو گیا۔ میں اس بار بھی اسے ڈاکٹر اظہر کے پاس لے گیا، مگر اس بار ان پڑھ گرانوں والی ڈوز سے بچنے کی خاطر دانشوری جھاڑنے سے مکمل گریز کرتے ہوئے بس اتنا کہا، اس کا گلا اور سینہ خراب ہے۔ ڈاکٹر سے آپ نے پوچھا، کیوں خراب ہے؟ مجھے کیا پتا، میں تو ان پڑھ گرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ میں نے جی ہی جی میں کہا، چونچ بند ہی رکھی۔ وہ معائنہ فرما کر بولے، سیرلک بند کر دیجئے، ٹھیک ہو جائے گا۔ سیرلک ہر بچے کو راس نہیں آتی۔ سیرلک کی جگہ کیا دیں؟ دہی جو کٹھی ہرگز نہ ہو، ابلا ہوا آلو، یخنی، سبز چائے، شہد اور کچڑی دیجیے۔ دوائی؟ بچوں کو دوا صرف اشد ضرورت کے وقت دیتے ہیں اور وہ بھی ایک آدھا، وقاص کو کوئی اشد ضرورت نہیں۔ میں بچے کو 10-12 برس کی عمر تک بوقت ضرورت ڈاکٹر اظہر کو ہی دکھاتا رہا اور اس پورے عرصے میں 1-2 بار ہی انہوں نے ایک آدھا دوا لکھ کر دی۔ وہ سختی سے اس بات کے قائل تھے کہ بچے کو دوا نہیں دینی چاہیے۔ آج بھی ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے، کیونکہ وہ اس دور میں بچوں کو ادویات سے بچانے کے قائل تھے، جس دور میں کمیشن خور ڈاکٹرز 5 سے 10 دوائیاں لکھ کر کے مریض کو مزید بیمار کرتے ہیں، لیکن نسخے والے پیٹ کے لو پر وہ لکھتے ہیں، وہ شاپی پرنٹ کرا کر کے ثواب دارین کی امید رکھتے ہیں۔ دوستو، کمنٹ باکس میں ضرور اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی پر کلک کر کے آل کو منتخب کر لیں، اور آخر میں ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کریں۔